رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمران حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور ان کی اہلیہ بی بی حنہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھیں۔ حضرت عمران بنی اسرائیل میں بڑے عابد اور زاہد اور مشہور تھے، اسی لیے مسجد اقصی کی امامت لوگوں نے آپ کے سپرد کی ہوئی تھی، اور بی بی حنہ بھی بڑی عابدہ اور زاہدہ خاتون تھی، اس لیے یہ میاں بی بی بنی اسرائیل میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ لیکن بی بی حنہ کے کوئی اولاد نہ تھی، اور فطری تقاضے کے تحت انہیں اولاد کی خواہش بہت زیادہ تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا اکثر و بیشتر کرتی رہتی تھی۔ حضرت حنہ نے چند روز بعد محسوس کیا کہ وہ پر امید ہیں۔ حضرت حنہ کو اس احساس سے اس درجہ مسرت اور خوشی ہوئی کہ انہوں نے نظر مان لی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو ہیکل یعنی مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس بات کو بیان فرمایا۔ جب عمران کی بیوی کہہ رہی تھی کہ میرے پروردگار، میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں، وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا، میری اس پیشکش کو قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حضرت حنہ کی مدت حمل جب پوری ہو گئی تو ولادت کا وقت آ پہنچا۔ ولادت کے بعد حضرت حنہ کو اطلاع دی گئی کہ ان کے بدن سے لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ ان کو شدت سے یہ احساس ہوا کہ میں نے جو نظر مانی تھی وہ پوری نہ ہو سکے گی، کیونکہ لڑکی مسجد اقصی کی خدمت کیوں کر انجام دے گی؟ یہ کام تو مرد ہی انجام دے سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بطور الہام ان کے افسوس کو خوشی اور مسرت سے یہ کہہ کر بدل دیا کہ ہم نے تیری لڑکی ہی کو قبول کر لیا ہے، اور اس کی وجہ سے تیرے خاندان اور بھی معزز اور مبارک قرار پائے گا، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا، مالک، میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ خیر، میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ آخر کار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا، اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ مریم نے مریم کو ان کے حوالے کر دیا تو اس بات پر جھگڑا ہوا کہ کون اس کی پرورش اور کفالت کرے۔ ہر کوئی حریص تھا کہ میں تنہا اس کی کفالت اور پرورش کی ذمہ داری اٹھاؤں گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس زمانے میں پیغمبر بھی تھے، اور مزید برآں وہ بچی کے خالو بھی تھے، تو اس لیے ان کی خواہش اور کوشش تھی کہ میں اس کا حقدار بنوں، مگر لوگ آپ پر مصر ہوئے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ برابر کے شریک ہیں، اور آپ بھی قرآن اندازی میں شریک ہوں۔ تو آخر کار سب قرآن اندازی پر متفق ہوئے، اور تقدیر اور قسمت نے حضرت زکریا علیہ السلام کی مدد کی، اور ان کے نام سے قرآن نکل گیا۔ اور چونکہ خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے، اس لیے بہتر ہوا، اللہ عز و جل فرماتے ہیں، اور زکریا اس کے کفیل بنے۔ محقق عالم دین حضرت مولانا محمد عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے سیدہ مریم کے لیے مسجد کا ایک محراب
یعنی حجرہ منتخب کیا اور اس میں ان کا قیام طے پایا۔ گزشتہ زمانے میں گرجاؤں اور کلیساؤں میں عبادت گاہ کی عمارت سے متصل سطح زمین سے کچھ بلندی پر حجرے بنائے جاتے تھے، جن میں عبادت گاہ کے منتظمین، خدام اور معتکف حضرات رہا کرتے تھے۔ انہیں محراب کہا جاتا تھا۔ اسی قسم کے کمروں میں سے ایک میں سیدہ مریم بھی معتکف تھی۔ وہ تمام دن عبادت الہی میں مشغول رہتی۔ رات کو حضرت زکریہ علیہ السلام انہیں اپنے گھر لاتے اور وہ اپنے خالہ کے گھر رات بسر کرتی۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جب بھی سیدنا زکریہ علیہ السلام سیدہ مریم کے محراب میں داخل ہوتے تو ان کے پاس رزق پاتے تو پوچھتے کہ اے مریم، یہ کہاں سے آیا؟ تو وہ کہتی اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں حضرت زکریہ علیہ السلام نے مسجد کی ایک اچھی جگہ ان کے لیے بنا دی تھی، جس میں کوئی اور مریم کے سوا داخل نہ ہو سکتا تھا۔ آپ اس میں خدا کی عبادت میں مصروف رہتی اور باقی جب مکان کی دیکھ بھال کی ضرورت پڑتی تو اس کو درست کرتی، بقیہ اوقات عبادت الہی میں مشغول رہتی تھی۔ حتیٰ کہ لوگوں میں آپ کی کثرت عبادت مشہور ہو گئی اور آپ کے احوال اور عمدہ صفات اور کرامتوں کا بھی لوگوں میں چرچا ہونے لگا۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ حضرت زکریہ علیہ السلام جب بھی ان کے حجرے میں تشریف لے جاتے تو وہاں عجیب و غریب میوے اور دوسرے رزق پاتے۔ سردیوں میں گرمی کے پھل اور گرمیوں میں سردی کے پھل پاتے تھے۔ تو آپ پوچھتے اے مریم، یہ کہاں سے آیا؟ تو وہ کہتی اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ جسے چاہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ تو ایسے موقع پر حضرت زکریہ علیہ السلام کے دل میں اپنی اولاد کی خواہش نے جنم لیا۔ اگرچہ آپ علیہ السلام انتہائی بوڑھے اور ضعیف ہو چکے تھے، تو تب فرمان الہی ہے کہ زکریہ علیہ السلام نے کہا اے پروردگار، مجھے بھی اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد دے، بے شک آپ دعا قبول کرنے والے ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں آپ نے یوں دعا کی کہ اے وہ ذات جو مریم کو غیر موسمی پھل اور رزق عطا کرتی ہے، تو مجھے بھی اولاد سے نواز، اگرچہ اس کا زمانہ نہیں۔ دوستو، اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ جائیں۔